وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس سال ایام ازاں کے بعد کراچی میں جہاں جہاں درس شروع ہوئے، ہر جگہ پہلے درس کا موضوع سورہ ابراہیم کی یہی آیت تھی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اللہ کی نعمتوں کی توہین۔ اگرچہ شہر بانو باغ کے سزا خانے میں یہ سلسلہ درس کا تو نہیں ہے، ان معنوں میں کہ باقی مقامات تقریباً جب میں کراچی میں نہیں ہوتا ہوں تو درس معطل رہتا ہے، یہاں تو شب جمعہ کی مجلس جب سے یہ بستی آباد ہوئی ہوگی سے سلسلہ جاری ہے، لیکن بہرحال وہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کی تفصیل میں گئے بغیر صرف ایک اشارہ کر دیا جائے۔ اگرچہ تفصیل میں جانا بھی ضروری، لیکن مجلس کی ابتدا میں جو مجمع میرے سامنے ہے یہ اس موضوع پر کئی جگہ مجھے سن چکا ہے، اور کئی جگہ یہ اعلان بھی سن چکا ہے کہ آپ حضرات کسی ایک ہی جگہ تشریف لائیے، لیکن اس کے باوجود کہ مومنین کرام کا خلوص اور محبت ہے کہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اہم موضوعات کہ مثلا اس علاقے کے لیے ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکے گا۔ آج کی حد تک خالی اشارہ کر دوں، پھر اگر مناسب سمجھا اور اس کی اہمیت محسوس ہوئی تو اس کی تفصیل میں بھی ہم کسی اور مجلس میں جائیں گے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کریم نے بار بار یہ اعلان کیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نظام قدرت میں ممکن ہی نہیں ہے، عقل کبھی اس چیز کو مان ہی نہیں سکتی کہ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہو۔ تو ایک جانب تو قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ جہاں جہاں پروردگار عالم کا بنایا ہوا قانون چلے گا وہاں صاحبان علم کو فضیلت دی جائے گی، ان لوگوں پر جو علم کے بغیر۔ اور دوسری جانب پروردگار نے قاعدہ کلی ایک عام قانون بیان کیا کہ ہم جو نعمتیں انسان کو عطا کرتے ہیں، اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو ہم یہ نعمتیں بڑھا دیں گے، اور اگر وہ ان نعمتوں کی قدر نہ کرے گا تو ہم اس پر عذاب شدید نازل کریں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں قرآن وہ اعلان نہیں کر رہا جو کامن سینس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اصل اعلان یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں نعمت دے رہے ہیں، نعمت کا شکر ادا کرو گے تو یہ نعمت تمہارے پاس رہے گی۔ یہ اعلان نہیں ہوا کہ نعمت رہے گی، اعلان یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ رہے گی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑھے گی اور بڑھے گی، اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا اعلان بھی یہ نہیں کہ ہم تمہیں نعمت دے رہے ہیں، اگر ناقدری کرو گے تو نعمت واپس لے لیں گے، یہ بھی نہیں، واپس تو لیں گے ہی لیکن اس کے بعد عذاب شدید میں بھی تمہیں مبتلا کریں گے۔ تو دونوں جانب قرآن کریم کا اعلان اس سے زیادہ ہے کہ جتنا ایک عام انسان سمجھ سکتا۔ شکر کرو گے تو نعمت برقرار نہیں رہے گی، بڑھے گی، توہین کرو گے تو نعمت چھینی نہیں جائے گی بلکہ ساتھ میں عذاب شدید بھی آئے گا۔ اور ایک نہیں دو نہیں، اتنی ساری روایتیں اس موضوع پر ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں اہم ترین دو نعمتیں قرار دی گئیں، ایک عقل اور ایک علم۔ اور یہ اتنی کثیر روایتیں ہمارے پاس موجود کہ اکثر میں اس موضوع پہ جب تاریخ کی گفتگو ہوتی تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ اسی لیے آپ ہماری حدیث کی کوئی معتبر کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں حدیث کی کتاب نہ ذکر پروردگار سے شروع ہوتی ہے، نہ ذکر رسالت سے شروع ہوتی ہے، نہ ذکر امامت سے۔ نماز روزہ تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ ہماری حدیث کی جو کتاب بھی ہوگی اس کا آغاز عقل اور علم کے موضوع سے ہوگا کہ معصوم نے اسے سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔ توحید، رسالت اور امامت، اس کی مثال احکام دین میں ایسی ہے جیسے نماز،
اور عقل اور علم کی مثال ایسی ہے جیسے وضو، کہ اگرچہ اہم ترین فریضہ نماز ہے لیکن بدون وضو نماز ممکن نہیں، اسی طرح سے اگرچہ اہم ترین فریضہ توحید و رسالت و امامت کو ماننا، لیکن جب تک کہ عقل اور علم نہ ہو انسان ان چیزوں کو مان ہی نہیں سکتا۔ تو عقل اور علم اہم ترین نعمت قرار دیا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا کہ اس کی قدر اس وقت پتہ چلے گی جب انسان سے عقل کو چھین لیا جائے، تو اسے پتا ہوگا کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح بالکل یہی مثال دی، عقل اگر چھین لی جائے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی بڑا نقصان ہے اگر کسی قوم سے علم کو چھین لیا جائے، اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ خود ہم پہ وہ گزر رہی، اس لیے احساس نہیں۔ جیسے کسی کی عقل چھین لی گئی، خود اس پاگل آدمی کو احساس نہیں ہوگا کہ میرا کیا نقصان ہو گیا، وہ تو دنیا دیکھے گی، اور جس کے پاس ذرا بھی احساس و شعور کہیں گے بیچارہ دیکھو زندگی اس کی تباہ ہو کے رہ گئی، پتہ نہیں کون سی ایسی مصیبت آن پڑی، اس کے گھر والے پریشان، اس کے بیوی بچے پریشان، ماں باپ ایک وقت میں عاجز۔ لیکن خود اس پاگل سے پوچھیے، اسے اندازہ ہی نہیں کہ میں اس وقت کس نقصان والی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ اور یہی مسئلہ ہوتا ہے علم کا، جب علم چھین لیا جاتا وہ قوم پاگل کی طرح ہوتی ہے کہ اسے خود پتہ نہیں کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا، لیکن جاننے والوں کو پتہ کہ کتنا بڑا عذاب اس قوم پہ آ رہا۔ اور روایات میں مسلسل یہ ذکر کیا گیا کہ پروردگار عالم ظہور امام سے پہلے جب اپنے عذاب کو مکمل کرے گا دنیا والوں پر، تو سب سے آخری نعمت جو واپس لے گا وہ نعمت علم ہوگی۔ ایک حدیث جو میں اکثر اس سال کے دروس میں پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کا جبرائیل سے سوال کہ اے جبرائیل، آج تو الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کو لے کے نازل ہوئی، قرآن مکمل ہو گئے، آخری آیت آ گئی۔ اگر ہم اس قول کو مان لیں کہ قرآن میں 6666 آیتیں، تو یہ وہی 666ویں آیت بنی، اب دوبارہ بھی اس دنیا میں آؤ گے۔ اور جبرائیل کی محنتیں کب سے ہیں؟ آدم کے زمانے سے، 1,24,000 انبیاء، تمام انبیاء کو وہی جبرائیل نے پہنچائی بجز جناب موسیٰ۔ آج جبرائیل کا کام مکمل ہوا جب آخری رسول پر نازل ہونے والی آخری کتاب کی آخری وحی کو پہنچا دی۔ اب رسالت مکمل، اب قرآن مکمل، اب وحی مکمل۔ جبرائیل دوبارہ پھر کبھی آؤ؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میرا کام ختم، اب میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ پھر خدا مجھے اس دنیا میں بھیجے گا اور 10 بار بھیجے گا، لیکن جبرائیل کی ڈیوٹی شروع ہوئی تھی جب دنیا بنی، یا یہ کہیے کہ جب انسان بنا، اور اس کے بعد آخری ڈیوٹی ہوگی جب دنیا ختم ہونے والی ہے قیامت سے کچھ پہلے، 10 مرتبہ اور آنا۔ لیکن آپ کے بعد سے لے کے قرب قیامت تک مجھے اس دنیا میں کوئی کام نہیں، ہاں آخری زمانے میں پھر آنا اور 10 مرتبہ آنا۔ اور لیکن ایک فرق کے ساتھ، ابھی تک آتا تھا آسمان سے کچھ لے کے آتا تھا، زمین میں چھوڑ کے جاتا تھا، واپسی خالی ہوتی تھی۔ یعنی قرآن لائے، توریت لائے، انجیل لائے، زبور لائے، آسمان سے کچھ لا رہے ہیں، دنیا میں اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، واپسی خالی۔ اور اب جو 10 مرتبہ آؤں گا الٹا معاملہ، آسمان سے خالی ہاتھ آؤں گا، دنیا سے کسی چیز کو اٹھا کے بھرے ہاتھوں کے ساتھ واپس جاؤں گا۔ رسول نے پوچھا اے جبرائیل وہ کیا 10 چیزیں؟ ایک ساتھ یہ 10 چیزیں نہیں اٹھائی جا رہی، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہا کہ ایک وقت آؤں گا اور شرم و حیا کو لے کے جاؤں گا، اللہ اس نعمت شرم اور اس نعمت حیا کو چھین لے گا۔ جیسا زمانہ ہم کو نظر آ رہا، یہ ڈش اینٹینا اور اس کے حوالے سے بڑھتی ہوئی فحاشی اور بے حیائی، ہر سال تذکر کرنا پڑتا ہے، اور اس سال بھی کسی ایک مجلس میں یہ عنوان آئے گا۔ ایک مرتبہ آؤں گا اور صبر کو لے کے جاؤں گا، یہ بھی بہت اہم مسئلہ۔ اگر غریب اور فقیر کے پاس صبر نہ ہو تو دنیا تو اتنی آسانی سے اس کو حرام کے راستے پہ لگا سکتی۔ یہ خود رسول کی حدیث قاد الفقر ان یکون کفر، غربت اور پیٹ کا فاقہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کافر بنا سکتا۔ یہ صرف وہ صفت صبر کہ جس سے آدمی فاقے کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں جاتا، یہ اگر صبر کی صفت چھن جائے تو پھر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ جب بہتی گنگا میں دنیا ہاتھ دھو رہی،
جب ہر آدمی حرام کر رہا ہے، جب ہر آدمی فراڈ کر رہا، جب ہر آدمی دوسروں کے مال پہ نگاہیں جما کے بیٹھا ہے، تو ہم کیوں بے وقوف بنے اور اپنے آپ کو اس سے ہٹائیں؟ صرف صبر، صفت صبر وہ چیز جو مومن کو حرام روزی کے راستے پہ چلنے سے روکتی۔ چنانچہ معصوم کی حدیث، الصبر و صبران، صبر کی دو قسمیں، ایک صبر ہوتا ہے مصیبت کے موقع پر، ایک صبر ہوتا ہے معصیت کے موقع پر۔ شیطان گناہ کے راستے پہ لے جا رہا ہے، صبر ہوگا تو ہم رک جائیں گے، ورنہ نہیں رکے۔ اسی طرح ایک دفعہ آئے گا جبرائیل اور امانت کو لے کے چلا جائے، پھر دنیا میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکے، سگا بھائی سگے بھائی کا حق ادا کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ اور پوری تفصیل کے بعد آخر میں کا علم، سب سے آخری مرحلے میں خدا جس نعمت کو اس دنیا سے اٹھوائے گا وہ علم، اور وہ بھی اللہ اس لیے علم کو آخر میں اٹھوا رہا کہ شرم نہ رہے، صبر نہ رہے، دیانت نہ رہے۔ علم اگر ہے پھر بھی آدمی کے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آنے کا امکان۔ ایک وہ وقت آتا، مغربی دنیا میں بہت عام ہے، ہمارے یہاں ابھی تک اس کا قانون نہیں بنا۔ ایک وہ وقت آتا ہے مغربی دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ اس مریض کا مرنا یقینی ہے، چنانچہ وہ ساری مشینیں اس کے پاس سے ہٹا لی جاتی ہیں جس کے سہارے اس کو مصنوعی طور پہ زندہ رکھا گیا، اور کہا نہیں بس اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کو آکسیجن پہنچانے، اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کے جسم میں دوسری مشینیں جوڑنے۔ ایک وہ منزل آتی، وہی منزل جب پوری قوم کی ہوگی تو اللہ کہے گا کہ اب ان کو علم دینا بیکار ہے، علم کو واپس لے، اور علم واپس چلا جائے گا تو انسان اتنی ٹھوکریں کھائے گا۔ یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے کہ علم کیسے واپس جاتا، اگرچہ آغا سبزواری کی موت کے حوالے سے میں نے اکثر درس اسی عنوان پہ دیے، لیکن جیسا کہ شروع میں کہا آج میرا یہ موضوع نہیں۔ علم چلا جائے گا، آدمی اپنا نقصان کرے گا، علماء کا نقصان نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹا سا نقصان تو ابھی بتا دوں۔ الحمدللہ پاکستان میں کسی بھی وجہ سے صحیح مومنین کرام کے ذہن متوجہ ہوئے کہ موت ایک چیز ہے، قبر ایک مرحلہ ہے، برزخ ایک آزمائش ہے، اور وہاں کے لیے کچھ انتظام کرنا۔ اگرچہ یہ اتنی آسانی سے لوگ ان چیزوں کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ مجھے یاد 15 سال پہلے جب یہ موت اور قبر کے عنوان پہ گفتگو ہوتی تو نہ صرف یہ کہ اسے خلاف عقل قرار دیا جاتا جو ہمارا مسئلہ نہیں، بلکہ خلاف قرآن و خلاف حدیث بھی قرار دیا جاتا جو ہمارا مسئلہ، اور اتنا بڑا اس وقت مرحلہ بن گیا تھا یہ قبر کہ جتنے بھی ایسے لوگوں نے نام میرے رکھے تھے وہ سب اسی حوالے سے رکھے تھے۔ ایک بالکل نئی چیز تصور میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب بہرحال وہ مرحلہ نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ عقل قبول نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس حدیث میں لکھا۔ اردو زبان میں اس موضوع پہ اتنی کتابوں کے ترجمے ہو گئے، جیسا کہ میں نے کہا خلاف عقل کوئی کہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہم یہاں پہ عقل کی عبادت کرنے نہیں بیٹھے، ہم یہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے بیٹھے۔ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ خدا اور رسول نے یہ کہا، تو الحمدللہ اب یہ مسئلہ ختم، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن متوجہ، لوگ قبر کی تیاری کرتے۔ میرا کام موازنہ نہیں ہے، لیکن فقط اس لیے کہ ایک نمایاں فرق مجھے پاکستان اور ہندوستان کے مومنین میں یہ نظر آیا کہ وہاں قبر کے بعد کے مراحل کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر لوگ سنتے بھی ہیں تو صرف مذاق اڑانے کے، اور اگر سنتے بھی ہیں تو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی قبر کے لیے کوئی انتظام کر کے جائے۔ یا تو وجہ پیسے کی محبت ہے، یا وجہ رزق حرام کا کثرت سے استعمال ہے، یا وجہ نجس چیزیں کھانا۔ ایک فرق میں نے دیکھا ہے بہت نمایاں، یہاں تک کہ آج سے 15 سال پہلے جب ہمارے معاشرے کی بھی ایک بڑی تعداد ان چیزوں کا مذاق اڑاتی، پھر بھی انداز وہ نہیں ہوتا تھا جو میں ہندوستان میں دیکھ کے آیا ہوں۔ چنانچہ اپنی قبر کے لیے تیاری کرنے کا جو طریقہ یہاں پر ہے وہ وہاں میں نے نہیں پایا، اور اپنے مرحومین کی مدد کرنے کا جو جذبہ یہاں پر ہے وہ میں نے وہاں پہ نہیں پایا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اچھی خاصی تعداد میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنی ہی مسجدیں، کتنے ہی امام باڑے، کتنے ہی مدرسے، کتنے ہی یتیم خانے، کتنے ہی اسکول، کتنے ہی اسپتال، کتنے ہی نیکی کے کام، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے پروجیکٹ ہو جاتے ہیں مرحومین کی وجہ سے۔
ایک خیال لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہمیں مرحوم کی کوئی نہ کوئی مدد کرنا، یہاں تک یہ جذبہ ہمیں پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک قابل ذکر تعداد میں یہ جذبہ یہاں تک کہ لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ والد کی قضا نماز ہے، تو ہمیں پہلا سوال ان سے یہ کرنا پڑتا کہ اس مسئلے کے دو حصے ہیں۔ آپ اپنا واجب فریضہ پوچھنے آئے ہیں کہ مجھ پر اپنے والد کی قضا نمازیں کتنی پڑھنا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے والد پر جو قضا کا بوجھ ہے وہ اتر جائے، چاہے مجھ پر واجب ہو کہ واجب نہ ہو۔ دیکھیے فرق ہے دونوں میں، اور فرق کی چھوٹی سی مثال، کسی شخص کے باپ نے نماز قضا کی، آقا گل پائگانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں بھی پڑھنا، لیکن کیونکہ احتیاط واجب میں دوسرے مرجع کی طرف سے اجازت ہے کہ ماں کی نماز واجب نہیں، تو مسئلہ باپ کا رہا۔ اب باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب، یہ مسئلہ بڑے بیٹے کا۔ اب اگر بڑا بیٹا چاہے کہ نہیں میرا واجب ختم ہو جائے، باپ کا مسئلہ وہ جانے اور اللہ جانے، تو اصول کیا ہے کہ ایک اندازہ لگائیے آپ کے والد پہ کتنی نمازیں قضا ہو، اور کم سے کم جس تعداد پہ یقین ہو وہ پڑھ لی۔ اور اگر آپ کا جواب ہو کہ نہیں مجھے اپنے واجب کی اتنی فکر نہیں، میں چاہتا ہوں باپ پر بھی کوئی عذاب نہ آنے پائے، چاہے مجھ پر واجب ہو کہ نہ ہو، میں ان کو بچانا چاہتا ہوں، تو یہی اصول چلے گا کہ ایک اندازہ لگائیے کتنی قضا نماز، اور احتیاطاً زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ دی۔ مثلا والد کی عمر تھی 60 سال، 15 سال میں تو نماز واجب ہوتی، تو 45 سال کی نمازیں ان کی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بڑا بیٹا ہوں، مجھے یہ فکر ہے کہ میری جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے، اندازہ لگائیے کہ 45 تو کل نمازیں ہوں گی، کچھ پڑھتے بھی ہوں گے، کم سے کم کتنے کا یقین ہے کہ انہوں نے قضا کی؟ کہا 20 سال کا تو یقین ہے کہ کم سے کم 20 سال کی تو قضا کی۔ بخالی آپ کو 20 سال کی پڑھنا ہے، چاہے اس سے زیادہ قضا ہو آپ پہ واجب نہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں باپ کا گناہ معاف ہو جائے، تو 45 سال ہے، کچھ نمازیں پڑھتے دیکھا، تو سمجھیے کہ 2-4 سال پڑھی ہوں گی، اور 40 سال کی قضا ان کی طرف سے پڑھوا دی۔ اب فرق ہو گئے۔ پاکستان میں عموماً جو لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارا مسئلہ نہ بتائیے، ہمارے والد کا مسئلہ بتائیے، جو واجب بھی نہیں۔ ہندوستان میں یہ مسئلہ بھی لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اپنا قضا بوجھ، اپنا واجب بوجھ اتارے، اور خصوصاً نماز اور روزے کی تو بات میں نہیں کرتا، جہاں پیسے خرچ کرنے کی بات۔ پیسے خرچ کرنے میں جتنی آسانی سے مرحومین کے ایصال ثواب پر آپ لوگ دینی پروجیکٹ یہاں بنا سکتے ہیں، وہاں نہیں بنا سکتے، جبکہ پیسے کی مقدار میں فرق نہیں، جو کروڑ پتی ہیں تو وہاں بھی یہاں کے برابر ہی کروڑ پتی، لیکن وہ توجہ نہیں، یہاں پہ توجہ۔ اس توجہ کے باوجود علم نہ ہو، یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ۔ اور وہ کیا؟ مرحوم کے لیے ہم کو ایصال ثواب کرنا ہے، اکثر یہ مسئلہ میں بتاتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرحوم کے ایصال ثواب سے آپ کا مقصد کیا؟ مرحوم پر گناہ کم سے کم، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ ہو ہی نہیں کوئی عذاب معاف کرانا۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں سوئم کی مجلس ہوتی، ہمارے ہاں چہلم کی مجلس ہوتی، ہمارے ہاں 6 ماہی ہوتی ہے، ہمارے ہاں برسی ہوتی، ہمارے یہاں شب برات میں حلوہ وغیرہ مرحوم کے نام پہ دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں لوگ عید و بقرعید و شب جمعہ یا جمعے کے دن یا جمعرات کے دن قبرستان جاتے ہیں۔ ایک رواج فقط ایصال ثواب کے لیے، ورنہ ہر ایک کو پتا کہ ہر جمعرات کو قبرستان جانا تو چھوڑ، زندگی میں کبھی قبرستان جانا واجب نہیں، صرف مرنے والے کو دفن کرنا واجب ہے کفایہ، ورنہ تمام زندگی اگر کوئی قبرستان میں قدم نہ رکھے تو گناہگار نہیں۔ پتا ہے ہر ایک کہ سورہ فاتحہ زندگی میں کبھی پڑھنا واجب نہیں، لیکن مسئلہ اپنے واجب کا نہیں، مسئلہ مرحوم کی مدد کا۔ تو ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں رائج، لیکن ایک سوال کہ سب سے زیادہ مرحوم ہماری مدد کا محتاج کس سے؟ وہ نہ تو 1 سال کے بعد، نہ 40ویں چہلم کے دن، نہ سوئم کے دن، نہ جمعرات کو قبرستان جانے کے دن، وہ بیچارہ، وہ مرحوم ہماری مدد کا سب سے زیادہ محتاج ہے قبر میں اپنی پہلی رات، اس لیے کہ قبر کی پہلی رات وہ جس کے بارے میں میرے مولا کی وہ مشہور حدیث ہے ایھا الناس انما بعد الموت اشد من الموت، یاد رکھو
موت جو خود ایک انتہائی خطرناک اور رونگٹے کھڑا کر دینے والا مرحلہ، کس طرح سے ملک الموت روح کھینچ کے نکالتا، کیا تکلیف اور کیا اذیت ہوتی۔ ملک الموت کوئی کلوروفارم یا بے ہوشی کی دوا سنگھا کے روح نہیں نکالتا، انسان احساس کے ساتھ ہے اور اس کی روح نکل رہی، اور روح نکلنے کی کتنی تکلیف کہ اگر انسان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے کیا تکلیف ہوگی جبکہ وہ ہوش و حواس میں۔ روح پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک پورے جسم سے نکل رہی، ہر جگہ اذیت و تکلیف، لیکن میرا مولا کہہ رہا کہ انما بعد الموت اشد من الموت، موت خود اتنی خطرناک اور موت کے بعد تو اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ۔ اور اما القبر اما ان یکون روضۃ من ریاض الجنہ واما ان یکون حفرۃ من حفر النار، قبر یا جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی۔ یہ دو ہی مرحلے ہیں موت کے بعد۔ موت کے بعد صرف دو علاقے باقی بچتے ہیں، باقی ساری دنیا سے تعلق ختم، یہ جنت یہ وادی السلام، یا جہنم جو وادی برہوت، بس۔ اور اس کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے شیخ عبد الطاہر خراسانی کا، جو کل رات کو نجفیال میں پڑھا تھا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعرات یا اس کے بعد والی جمعرات کو یہاں پڑھنا۔ لیکن یہ جو میرے مولا نے بھی بتایا کہ موت کے بعد صرف دو مرحلے، یا تمہاری قبر جنت بنے گی یا جہنم، یہ کس دن فیصلہ ہوگا؟ اللہ یہ کس دن فیصلہ کرے گا کہ مرنے والے کی قبر کو جنت بنانا ہے یا جہنم؟ 1 سال کے بعد، موت کے 40 دن کے بعد، 10ویں والے دن، یا 100ویں کے دن؟ جی نہیں، یہ اس پہلی رات کو فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جنت بننا ہے یا جہنم۔ اگر ایک دفعہ وہ قبر جہنم بن گئی، پھر آپ کو 30ویں دن ہوش آیا، 10ویں دن ہوش آیا، 40ویں دن ہوش آیا، آپ ہر جمعرات کو قبرستان جانے لگے، آپ کی یہ محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جب ایک چیز جہنم بن ہی گئی۔ اب اس کے بعد اب جو کچھ بھی کی مرحوم کو فائدہ ملے گا، لیکن وہ جہنم میں فائدہ مل رہا کہ عذاب کچھ کم ہو گئے، لیکن عذاب آ چکا، آنے کے بعد وہ کب ہو رہا ہے؟ ختم تو پھر بھی نہیں ہو رہا۔ اس دن بیٹھ کے کیوں مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچاتے جس دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ آج اس کی قبر کو جنت بنانا ہے یا جہنم؟ اس دن ہم کہاں؟ نہیں، اس دن بھی ہم اسی دنیا میں، لیکن یا بہت زیادہ تھکے ہوئے یا غم سے نڈھال، کیونکہ بے شک اگر مرنے والا اپنی قبر میں گیا تو اس کے قریبی رشتہ دار بھی پہلا دن آرام سے نہیں گزار رہے۔ اب غسل، کفن، دفن، میت کو لے جانا، رونا، نہ کھانا ملا، نہ نیند ملی، نہ آرام ملا، وہ مرنے والوں کی حالت بھی بہت تباہ، لیکن ان مرنے والے کے رشتہ داروں کی حالت بھی بہت تباہ ہے۔ لیکن ان سے ایک درخواست کی جا سکتی کہ آپ جہاں اتنی زحمت اٹھائی اور اس سلسلے میں دے دی، آپ تو اگلی صبح بھی آرام کر سکتے ہیں، لیکن مرنے والے کے لیے آج کی رات نکل گئی تو فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی قبر یا جنت بن گئی یا جہنم بن گئی۔ آپ وہی ہوتا ہے کہ قبرستان میں دفن کر کے آئے، اب ذرا کچھ تھوڑا آرام کیا جاتا، اس لیے کہ بہرحال انسان کے فطری تقاضے اپنی جگہ ہیں، بیٹا مرے یا شوہر مرے یا باپ مرے، اسے غذا بھی چاہیے، اسے نیند بھی چاہیے، اسے آرام بھی چاہیے، اور ذہن اس کا بھی اپسٹ، محبت ہے مرنے والے سے، اس کا ذہن بھی کام نہیں کر رہا۔ لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آپ اور نکال لیجئے، چاہے اس کے بدلے آپ 2 دن پڑے سوتے رہیے، لیکن مرنے والے کے لیے رات نکل گئی، اس کے پاس کوئی متبادل اور چوائس نہیں۔ چنانچہ مشہور روایت، بار بار کی آپ کی سنی ہوئی روایت، سعد ابن معاذ کا واقعہ، فشار قبر اسی دن شروع ہو گیا کہ ادھر اللہ کا رسول دفن کر کے چلا اور فشار قبر شروع ہوا۔ یہ مرنے والے کے لیے پہلا دن سب سے اہم ہے، اور ہمارے یہاں اس کی مدد کی جاتی ہے، اور بہت مدد کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خالی نیاز اور تبرک نہیں، پورے امام باڑے بن گئے کسی مرحوم کے نام پر، پوری مسجدیں بن گئی کسی مرحوم کے نام پر، لیکن وہی بات کہ جو 100، 200، 500 سے ہم اس کو پہلے دن فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اتنا فائدہ 5 لاکھ خرچ کر کے بھی بعد میں نہیں پہنچے گا، لیکن پہنچے گا ضرور۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں بیکار، نہیں، سب اپنی جگہ اہمیت رکھتی، لیکن بات یہ ہو رہی ہے پہلے دن۔
اچھا الحمدللہ نماز جماعت اور مسجد کی برکت سے نماز وحشت قبر کا نظام ہمارے یہاں قائم ہو چکا، جو خاص الخاص پہلے دن مرحوم کی مدد کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ خواتین کے لیے شاید یہ مسئلہ ہو کہ ان تک یہ اطلاع کیسے پہنچے، لیکن نماز جماعت میں عام طور پہ اعلان ہو جاتا کہ آج فلاں مرحوم کا انتقال ہوا، آپ مغرب اور عشاء کے درمیان یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز وحشت فلاں مرحوم کے لیے پڑھ لی۔ یہ ایک اعلان ہو جاتا، لوگ نماز وحشت پڑھ لیتے۔ اتنا تصور آ گیا کہ قبر کی پہلی رات مرحوم کے لیے سخت ترین رات، چنانچہ اس کے لیے کچھ مدد کرنا۔ لیکن یہاں بھی وہی کہ جب تک علم اور علماء نہ ہو ٹھوکر پہ ٹھوکر کھائے، یہاں بھی غلطی ہو جاتی۔ اور وہ کیا غلطی؟ یہ تقریباً ویسی غلطی کہ آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہو اور اسے چھوڑ کے آپ تیمم کریں۔ وہ تو پتا ہے کہ تیمم بالکل بیکار ہو گیا، نہ پاک ہوئے نہ نماز پڑھ سکتے۔ یہاں بالکل بیکار تو نماز وحشت نہیں ہوئی، لیکن بات وہی ہوئی کہ اصلی چیز چھوڑ کے آپ نے نقلی چیز لی۔ نقلی تو نہیں، قائم مقام لیا۔ کیا جملے الجھے ہوئے ہیں تو حدیث سن لی۔ یہ نماز وحشت قبر آئی کہاں سے؟ کسی مجتہد کا اجتہاد ہے، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی مستنبط کا استنباط ہے، کسی عالم کا اندازہ ہے، کسی قیاس کرنے والے کے قیاس؟ کیا جی نہیں، نماز وحشت قبر نص معتبر اور نص صحیح سے آئی۔ نماز غفیلہ میں اختلاف، آغا خوئی کا معتبر روایت نہیں، لیکن بہرحال 2 رکعت نماز ہے تو پڑھ لی۔ نماز وحشت قبر نص معتبر سے آئی، لیکن پوری حدیث کیا؟ یہ وہ حدیث ہے جسے مرحوم امام خمینی نے لکھا، آیت اللہ خوئی نے لکھا، آغا گلپائگانی کی کتاب میں موجود، آغا حکیم کی ہاں یہ حدیث، آغا بروجردی کی ہاں یہ حدیث، آغا اصفہانی کی ہاں یہ حدیث، کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن اعلان کیا کہ یاد رکھو جب مردہ قبر میں جاتا تو اب اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کا عذاب، حجاب نہیں کیا اس کا عذاب، گانا سنا اس کا عذاب، وہ بات کی چیز، ابھی کوئی عذاب ہی نہیں آیا، قبر میں گیا اور پریشان ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ تو قبر میں جا کے پریشان ہوا، ہم قبر کے کنارے اگر کھڑے اور ایک لمحے کے لیے سوچے تو ہم قبر کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں۔ یہ قبر، اس میں رہنا، ایک تو گرمی بند ہو جائے گی، اندھیرا، تنہائی، تنگی، یہ 4 مسئلے ہیں جو قبر کے سب سے بڑے مسئلے ہیں۔ ابھی کوئی اور عذاب نہیں آیا، نہ نماز کا عذاب آیا، نہ روزے کا عذاب آیا، نہ حج کا عذاب آیا، ابھی تو خالی بغیر کسی عذاب کے قبر کو بند کر دیا گیا۔ کتنا اندھیرا ہوگا، کیسی تنہائی ہوگی، کیسی گرمی ہوگی، کیسی تنگی ہوگی۔ چنانچہ دعاؤں میں ان سب کا تذکرہ ہوتا، وحشت قبر، غربت قبر، وحدت قبر، اور ضیق ہی و زنگ ہی تنگی قبر۔ روایتیں ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ ان سے بچا۔ یہ 4 مسئلے وہ کہ عقل رکھنے والا آدمی قبر کو دیکھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور سلمان فارسی کی ایک بہت طولانی حدیث علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی جلد 2 کے آخر میں نقل کیا کہ ادھر مرنے والے کے رشتہ دار مٹی ڈال کے ہٹے، ابھی باہر بھی نہیں نکلی، روح جو ملک الموت نکال چکا تھا دوبارہ اسی مرنے والے کے جسم میں ڈالی گئی اور اسے بیٹھنے پہ مجبور کیا گیا۔ تبھی مستحبات میں یہ ہے کہ قبر کو اتنا کھدوانا چاہیے کہ اگر آدمی بیٹھے تو بیٹھنے کے قابل ہو، روح واپس ڈالی گئی۔ اور یہ 4 مرحلے، اور بھی کوئی عذاب نہیں آئے، لیکن یہی عذاب کیا کم؟ تو رسول کی حدیث کہ اگر اس موقع پر مرنے والے کے وارث سے خاص نیکی انجام دے تو پروردگار یہ 4 مسئلے حل کر دیتا۔ کیسے؟ پوری تفصیل۔ 70,000 ملائکہ آتے ہیں۔ وہ جو اس کا مسئلہ تھا کہ میں اکیلا ہوں اس اندھیری کوٹری میں، مسئلہ ختم ہو گیا، اور وہ نور کی مشعل اور نور کے چراغ لے کے آتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ بھی حل، اندھیرا نہ رہا۔ اور آنے کے بعد وہ اس کی قبر میں ایسی کھڑکی کھولتے ہیں کہ جنت کی ہوا داخل ہونے لگتی، وہ گرمی کا مسئلہ بھی ختم، اور اس کی قبر کو اتنا وسیع کرتے ہیں کہ مردہ مشرق و مغرب کے درمیان اپنے آپ کو لیٹا پاتا۔ یہ 70,000 فرشتے آئے، نور لے کے آئے، جنت کی کھڑکی کھول کے آئے اور قبر کو وسیع کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر کیونکہ یہ صرف ہوا پہنچانے نہیں آئے تھے، روشنی پہنچانے نہیں آئے تھے،
یہ تنہائی دور کرنے آئے تھے، اس لیے وہیں رہ گئے۔ اب جو عذاب آتا، جتنا ان ملائکہ میں طاقت ہے اتنا وہ اس عذاب کو بھی دور کر دیتے۔ آئے تھے یہ 4 مسئلے حل کرنے، آٹومیٹک 5ویں مسئلے بھی مددگار بن گئے۔ لوگوں نے گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول مگر یہ 70,000 فرشتوں کو بلایا کیسے جائے؟ کہا اگر مرنے والے کے وارث مرنے والے کے نام پر اس رات کے آغاز میں صدقہ دے دیں، اور جیسے ہی لفظ صدقہ آیا ایک مسلمان کھڑا ہوا۔ مدینے میں اتنی غربت کہ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے ہیں۔ آئے اللہ کے رسول، تو کیا جو آدمی اتنا غریب کہ وہ خود حقدار ہے صدقہ لینے کا، وہ اپنے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ کیا اسلام بھی پیسے والوں کا مذہب کہ جو چیک لکھ کے بھیجے اللہ کے نام پر اسی کو ساری سہولتیں ملیں؟ پیغمبر مسکرا اور اس وقت ایک جواب دیا، لیکن اس مسئلے کا ایک اور جواب پہلے دے چکے۔ ممبر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا کبھی 1,00,000 درہم سے بڑا ہو سکتا؟ سارے حصول ریاضی بتاتے ہیں کہ ناممکن ہے، پیغمبر نے کہا ممکن۔ اگر کسی غریب کے پاس 2 روپے ہیں اس میں سے 1 روپیہ صدقہ کر دیں، اور ایک پیسے والے کے پاس 10 لاکھ ہے 1 لاکھ صدقہ کر دیں، تو وہ 1 لاکھ کا ثواب کم ہے، 1 کا ثواب زیادہ ہے۔ آج کل تو حساب کرنا آسان ہے، پرسنٹیج کا حساب، جس نے 50% دیا اس نے 10% دیا، تو ایک تو وہ مسئلہ ختم کہ صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاکھوں دو تو 70,000 فرشتے آئیں، جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق چاہے آدھی کھائی ہوئی کھجور یہ بھی صدقہ دے سکتے، آدھی کھجور جو کھائی جا چکی، تو اتنا صدقہ تو غریب سے غریب کے پاس بھی نکل آئے گا۔ لیکن ایک دوسرا جواب دیجیے کہ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو اچھا پھر 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ لیں، جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، دوسری میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا، بعد نماز یہ دعا کہ اللہم ابعث ثوابھا الی قبر فلان، اے خدا اس کا ثواب فلاں کی قبر کو دے، تب بھی یہ فرشتے آئیں گے یہ ساری چیزیں لیں۔ پوری حدیث لکھ کے علماء کرام کہتے ہیں، یہ سارے مجتہدین کا حوالہ دے رہا ہوں جن کے نام میں نے لیے، کہ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا کہ نماز تو مجبوری میں رکھی ہے اسلام نے، اصل چیز صدقہ رکھا، وہ پہلے دینا۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ دونوں کام انسان کر لے، دونوں واجبات کو ادا کر، جیسے آقا گلپائگانی وضوء جبیرہ میں بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ پہ ایسا خون لگ گیا جسے صاف کرنا ممکن نہیں ہو رہا تو آقا کوئی نے تو کہا کہ تیمم کرو، امام خمینی نے کہا وضوء جبیرہ کرو، آقا گلپائگانی نے کہا احتیاط یہ کہ دونوں عمل کرو، وضوء جبیرہ پورا ہاتھ دھو، جہاں پہ خون لگا ہے وہاں پہ ایک کپڑا رکھ کے اس پہ گیلا ہاتھ پھیرو اور اس کے بعد باقی انگلی کو دھو، کہ یہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں، تو سب نے کہا یہ دونوں عمل جمع کیے جائیں۔ یہ حدیث ایک دفعہ بہت پہلے میں نے پڑھی، لیکن اب اس سے آگے کا پیغام، تو اب دیکھیے جذبہ بھی ہے کہ مرنے والے کی مدد کریں، اور مدد بھی ایسی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں دینے کو تیار، لیکن اصل رات جس رات کو دینا ہے اس رات نماز پھر بھی پڑھ لے، وہ 100-200 روپے صدقہ نہیں دیں گے، وہ جو 100 روپے اس رات کا صدقہ مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا، تو آپ اس کے نام سے ایک امام بڑا کھڑا کر دیں، فائدہ ملے گا، وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ اور آج رات بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ زحمت نہ اٹھائیں، نماز وحشت پڑھتے ہیں، لیکن مسئلے سے لا علمی کی بنا پر جو اصل فائدے والی چیز ہے اسے چھوڑ دیں، کم فائدے والی چیز پڑھتے ہیں۔ میں بار بار کہوں کہ یہ قطعاً آج کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں کہہ دوں کہ فائدہ نہیں، اصل فائدہ اور کم فائدے کی بات۔ اور یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دی ہے کہ صدقہ سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی بات کہ مرحوم کے لیے صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ کیوں؟ صدقے کا مطلب ہے رد بلا، یہ شرط نہیں ہے کہ صدقہ صرف زندہ کی بلا دور کرتا، حدیث آئی ہے صدقہ دو تمہاری بلائیں دور ہو، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ۔ مردہ؟ اچھا ہم اور آپ مردہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتا ہے؟ ہمارا ایک دوست، اس کے خیال میں اس کی زندگی بن گئی، اس کا کیریئر بن گیا، اس کو امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا، خدا حافظ کہے کہ امریکہ چلا گیا۔ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے وہ مردہ، ہم کبھی بھی جہاں جہاں خاندان کی تقریبات آئیں گی اس کو بھولیں گے نہیں، حتیٰ یہ کہ یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ سے شادی میں شرکت کے لیے نہیں آئے گا، کارڈ اس کو ضرور بھجوائیں گے۔ عید و بقرعید کا موقع آیا، یہ ٹیلی فون کھڑکھڑائیں گے، یہ عید کارڈ یہاں سے وہاں جائے گا۔
بھائی اب تمہارا اس سے تعلق کیا رہا؟ تم کراچی میں ہو، وہ 7 سمندر پار۔ پرانے زمانے کی کہانیوں میں لکھا ہوتا تھا کہ 7 سمندر پار کوئی چلا جائے تو جادو بھی اثر نہیں کرتا، وہ اتنا دور چلا گیا۔ کہا نہیں کیا ہوا؟ تو دور چلا گیا تو کیا ہوا؟ ہے تو ہمارا بھائی۔ ماں اور باپ نے کہا ہے تو ہمارا بیٹا۔ ہم نے اس ماں سے کہا کیوں اس کے لیے دعا مانگتی ہو؟ وہ تو یہاں سے چلا گیا، کراچی والے کے لیے دعا مانگو جو تمہارے سامنے۔ کہا کہ نہیں، اولاد سامنے ہو یا دور، ماں کے لیے سب برابر۔ موت کیا چیز؟ ختم ہو جانا، مر جانا، فنا ہو جانا، یہ کہاں سے سیکھا؟ بھئی ہندو مذہب، بدھ مذہب کہے تو سمجھ میں آتا۔ اسلام کے نزدیک موت اسی چیز کا نام کہ ایک آدمی کراچی سے امریکہ گیا، دوسرا آدمی کراچی سے برزخ گیا، نہ وہ مرا ہے نہ وہ مرا۔ ہاں وہ بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا اگر ذرا امریکہ کی اس کو ہوا لگ گئی، اور اس سے بھی ہمارا رابطہ بظاہر ختم ہو گیا، لیکن مرنے کا مطلب ختم ہو جانا نہیں۔ وہ اتنے ہی عیش و آرام سے بیٹھا ہوگا جیسے وہ امریکہ جانے والا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آرام کے ساتھ۔ تو یہ تصور کیوں آیا کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار افریقہ یا جنوبی امریکہ کے ایسے ملک میں پہنچے کہ جس کے حجے بھی ہم سے نہیں کیے جا سکتے، ڈاک خانے میں خط لے کے جاتے ہیں، وہ کتاب الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایسا ملک ہے جس کا ہمارے پاس کوئی نام ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں ہمارا ایک بھائی ہے وہاں پہ، اب مر گیا تو سمجھا کہ بالکل ختم ہو گیا۔ کہ ختم کا تصور موت نہیں، موت کا تصور ہے کہ انسان یہاں سے بہتر حالت میں چلا گیا اگر اعمال صالحہ کے ساتھ گیا۔ وہ امریکہ کا گرین کارڈ لے کے بیٹھا ہے، موت کا یہ مطلب بس رد بلا کی بات آئی۔ اپنے لیے بھی صدقہ دیں گے اور امریکہ میں بیٹھنے والے کے لیے بھی آپ یہاں صدقہ دے سکتے ہیں۔ اسلام میں ایسی پابندی نہیں کہ کراچی والا کراچی والے کے لیے صدقہ دے، امریکہ والا وہاں پہ اپنا صدقہ نکالے۔ اگر ایک ماں چاہے کہ میرے 4 بیٹے میں ان کے لیے صدقہ نکال رہی ہوں، 3 کراچی میں 1 امریکہ، چاروں کے لیے یہاں صدقہ دے سکتی ہے۔ یہی مسئلہ موت کا کہ مرنے والا مرا نہیں، یعنی جو ہمارے ذہن میں خیال ہے موت کا وہ اپنی جگہ موجود، فقط یہ کہ دوسرے ملک میں ہے، ہمارے پاس وہاں کا پاسپورٹ نہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ فی الحال ابھی تک یہاں اور وہاں کوئی ٹیلی فون لائن نہیں ڈالی گئی، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی کہیں بیٹھا ہوا اور زندگی گزار رہا۔ تو یہ صدقہ رد بلا کا کام کرتا، چاہے کوئی اس دنیا میں ہو تو چاہے کوئی آنے والی دنیا میں۔ اور اسی سے ایک اور مسئلہ حل ہوتا، معصوم کی حدیث، صبح کے آغاز میں صدقہ دے کے نکلو، شام تک کی بلائیں دور ہو جائیں۔ شام کے آغاز میں صدقہ دو، اگلی صبح تک کی بلائیں دور ہو جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ صدقہ دے کے نکلے تھے پھر بھی ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ کہاں کہا گیا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ موت کو ٹالتا ہے؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا الگ چیز ہے، موت الگ چیز۔ بھائی آج صبح ہم نے صدقہ دی اور کوئی پروگرام نہیں تھا کہیں جانے کا، 11 بجے ایسی اطلاع آئی کہ ہم کو کراچی سے حیدرآباد جانا پڑا۔ کیا کوئی کہے گا کہ جب صدقہ دے چکے ہیں تو سفر کیوں پیش آئے؟ بھئی صدقے کا سفر سے کیا تعلق؟ صدقے کا کام ہے سفر کی زحمتوں کو بچانا، مگر صدقے میں یہ نہیں ہے کہ اگر جس نے صبح صدقہ دیا وہ شام تک کوئی سفر بھی نہیں کر سکتا، یہ سفر کر سکتا۔ اور جو لوگ لندن اور امریکہ ان کا گھر بن گیا، ان کے پاس پاسپورٹ وہاں کا، وہ تو بیٹھے بٹھائے فجر کی نماز پڑھی، آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ کی، 10 بجے فون آیا باہر سے بیٹے کا کہ ابا یا اماں میرے یہاں خود ایک بیٹا ہوا ہے، آپ کی ضرورت ہے، 2 بجے ٹکٹ کٹایا، 4 بجے جہاز میں بیٹھے اور اڑ گئے۔ صبح صدقہ دیا، مگر یہ صدقہ امریکہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے، ہاں امریکہ خیریت سے پہنچائے۔ تو موت آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ دیا پھر موت کیوں آ گئی؟ صدقہ موت کو نہیں روکے، صدقے کا کام ہے بلائیں دور کر۔ موت کوئی بلا نہیں، موت ہے کراچی سے امریکہ جانے کا نام، اس دنیا میں تھے وہاں چلے گئے۔ تو یہی صدقے کا یہی مسئلہ کہ صدقہ دینے کے بعد موت ضرور آ سکتی ہے، ورنہ تو دنیا میں کوئی انسان کبھی نہ مرے۔ صدقہ موت کے راستے میں رکاوٹ نہیں، کیونکہ موت کوئی مسئلہ ہی نہیں، موت تو ایک سفر ہے یہاں سے وہاں تک، صدقہ اس سفر کی زحمتیں بچائے گی۔ تو جتنی حدیثیں آج تک آپ نے صدقے کے بارے میں سنی، آپ نے آج خود اسے محدود کر دیا کہ اس کا تعلق میری زندگی سے۔ اسلام نے محدود نہیں کیا، اسلام نے کہا صدقے کا تعلق بلا سے۔ اب بلا کراچی میں ہو، بلا ایروپلین میں ہو، بلا امریکہ کے ایئرپورٹ پر ہو، صدقہ دیا ہے، آپ جہاز میں جا سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں، وہاں کی بلائیں دور ہوں گی۔ صدقہ چاہے دنیا میں ہو، چاہے صدقہ بلا کو دور کرے گا، چاہے بلا دنیا میں ہو، چاہے قبر میں ہو، چاہے برزخ میں ہو، چاہے آخرت میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھیے نماز کے فوائد بہت زیادہ، مگر نماز کے لیے آپ نے یہ کم سنا ہوگا کہ نماز رد بلا کرتی۔ اگرچہ نماز کے بھی یہ فائدے ہیں، حاجت پوری ہوتی ہے، لیکن رد بلا کے لیے صدقہ آتا۔ کوئی بلا آپ کو دور کرنا ہے اس کے لیے صدقہ ہے، نماز نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ مرحوم کے لیے نماز وحشت دوسرے نمبر پر ہے، صدقہ پہلے نمبر پر، کہ مرحوم کا اصل مسئلہ اس کو بلاؤں سے بچانا، وہ سانپ، وہ بچھو، وہ آگ، وہ گرز، وہ کوڑے، جن سب کا تذکرہ تقریباً قرآن میں، ان بلاؤں سے بچانا۔ تو اس کے لیے اللہ نے صدقے کو بنایا ہے، نماز کو نہیں بنایا۔ میری تقریر سے کچھ لگ رہا ہے جیسے نماز کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اصل اہمیت صدقے کی ہے، جو سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے کہ بلا سے بچانا۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں ایک ایسا سوال آ جائے جس کا جواب دینے جاؤں تو تقریر اور خشک ہو جائے گی۔ آج کی تقریر ویسے ہی میں نے خشک رکھی اور خشک ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا کہ فلاں نے صدقہ دیا تو اسے موت نہیں آئی، امام نے کہا موت بچ گئی، وہ سانپ کے منہ میں روٹی نظر آ گئی، وہ اس کے اوپر حملہ کرنے والا تھا اور عین وقت پہ صدقے کی وجہ سے اللہ نے بچا لی۔ تو یاد رکھیے، یہ بھی ایک بہت اہم اصول اسلام کا، کہ موت عام حالت میں بلا نہیں ہے، سفر، کراچی سے لے کے کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سائنس ترقی کر رہی ہے، شاید ہم اپنی اور آپ کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں کہ جیسے آج لوگ کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں، کراچی سے چاند جائیں گے، کراچی سے مریخ جائیں گے، کراچی سے زحل جائیں گے، وہ موت بھی ایسا ہی سفر، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی کسی آدمی کی زندگی اس کے لیے مصیبت بننے والی ہوتی ہے اور موت اس کے لیے راحت ہونے والی ہوتی ہے، چنانچہ صدقہ دیتا ہے، اللہ صدقہ دینے کی وجہ سے اس کی زندگی کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ بہت عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں زندگی چاہیے یا موت چاہیے، مسئلہ ہے کہ اے پروردگار ہمیں بلاؤں سے بچے۔ تو بعض لوگ صدقہ دیتے پھر بھی ان کو فوراً موت آ جاتی، بلکہ ایسا بھی ہوا صدقہ دے کے نکلے اور سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گئے، آدمی ذرا گھبرا گیا کہ صدقے کا فائدہ کہاں گیا، اس وقت موت ان کے لیے رد بلا تھی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صدقہ دیتے ہیں تو موت آ رہی ہوتی ہے، اللہ دور کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت ان کو زندہ رکھنا ان کے لیے رد بلا۔ بہت عجیب بات ہوگی، اور رات کے 10:30 بجے ویسے ہی نیند کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ موت، خودکشی کرنا تو ہے ہی حرام، موت کی دعا مانگنا بھی حرام، لیکن مراجع کیا کہتے ہیں، مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں موت کی دعا مانگنا حرام نہیں ہے، مکروہ۔ ہماری عورتیں ذرا اطمینان سے سانس لیں، مجھے نہیں پتا خود عورتیں کیا کہتی ہیں، ہمارے یہاں بہت رواج ہے، اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ کوسنا تو عورتوں کا ایک یونیورسل قسم کا ہتھیار ہے، اور اپنے آپ کو کوسنا، یعنی اللہ کرے میں مر جاؤں۔ اب نہیں پتا مجھے آپ لوگوں کے ہاں خواتین یہ اس طرح کوستی ہیں کہ ہمارے یہاں کوستی، تو ان کو بزرگ سمجھاتے ہیں بھائی موت کی دعا مانگنا تو حرام، سمجھانا چاہیے ایسا کوسنا دینا صحیح نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، مکروہ۔ لیکن اس کے فوراً بعد یہ سارے مجتہدین لکھتے ہیں کہ البتہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ موت کو محبت کرو اور دوست رکھو۔ اب کیا کریں، مکروہ ہے یا محبت رکھیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، تو کہا کہ چوتھے امام کی دعا مانگو۔ وہ چوتھے امام کی ایک دعا ہے صحیفہ کاملہ کہ اے خدا، اگر میری آئندہ زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی تو مجھے فوراً موت دے دے، اور اے خدا اگر میری آئندہ زندگی تیری اطاعت اور توبہ میں گزرنے والی تو میری زندگی کو بڑھا دے۔ آدمی کو خود بھی کچھ پتا نہیں کہ آئندہ وہ کیا کرے۔ ایسے ایسے دیندار لوگوں کو اس ڈش اینٹینا کے چکر میں گناہ کرتے دیکھا کہ پھر آدمی کہتا ہے اس سے بہتر یہی تھا کہ 2 سال پہلے جب بہت سیریس آپریشن ہوا تھا ان کا اور ہم نے بہت لہک لہک کی دعائیں مانگی تھی، اس وقت مر جاتے تو بہتر رہتا۔ خیر، ہمارا آپ کا یہ کہنا تو غلط، لیکن خود اس آدمی کے لیے یہ مسئلہ، یہ چوتھے امام کی دعا جس کو مجتہدین نے بھی معتبر سمجھ کے مستحب قرار دیا، یہ دعا مانگی۔ اب ایک آدمی نے صدقہ دیا، اور وہ آدمی ایسا تھا کہ 10 سال اس کو اور زندگی ملی ہوئی تھی اور معلوم تھا کہ اب یہ 10 سال اس کے گناہ میں گزرنے والے۔ صدقہ دیا، اللہ نے فوراً موت دے دی کہ اب تک نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ گناہ سے بچ گیا، وہ بھی تو بلا ہے، اس لیے اس کو موت آ گئی۔ اور ایک آدمی ایسا تھا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو آج موت ملنا تھی، لیکن اتنا ہے کہ اگر اس کو اب 10 سال دے دیں گے تو یہ بدل جائے گا۔ ایسا آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو 10 سال میں بدل گئے۔ اب یہ آدمی اگر صدقہ نہ دیتا، اس کو ابھی موت آتی، یعنی مرتا تو گناہوں کے ساتھ، صدقے نے اس کی موت کو دور کیا، موت کو دور نہیں کیا، اسے وہ موقع دیا کہ یہ توبہ کرے اور اس بلا سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو موت کا صدقے سے تعلق مت جوڑیے، ورنہ آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں صندوق کی بھری ہے، پھر بھی ہمارے ابا کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا۔
صدقہ آپ کے ہاں کی بلائیں دور کرے گا. کبھی زندگی دینا بلا ہے, کبھی زندگی لے لینا بلا. اس کے حساب سے اللہ خود فیصلہ کرے گا. جیسے اس دعا نے بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. خلاصہ یہ نکلا کہ کہیں پہ یہ نہیں آیا ہے کہ صدقہ صرف زندہ کی بلائیں دور کرتا ہے, مردہ کی بلائیں دور نہیں کرتا. نہیں, صدقہ زندہ اور مردہ ہر ایک کی بلا دور کرے. تو تعجب کی بات کہ اتنا لوگ اپنے مرنے والے کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. جو خاص الخاص خرچ کرنے کی رات, اس رات کو کوئی نہیں جاتا مرنے والے کی مدد کے لیے. اسپتال میں جب وہ مر رہا ہے اس وقت دوا چاہیے. جس دن اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے آپ بورا کا بورا دواؤں کا بھر کے لے آئے تو اس کے کس کام آئے گا. ہماری وہی کیفیت کہ جب اس کو دوا چاہیے اس وقت تو ہم اس کے پاس آرام سے بیٹھے ہوئے اس کی حالت دیکھ رہے. جب میت اٹھی تو یاد آیا کہ ارے ان کو دوا بھی تو چاہیے تھی, جاؤ بھاگ کے لے کر آؤ دوا. وہ اصل رات کو ہم بھول جاتے ہیں. اور پھر آخری جملہ کیوں نہ کہوں جو میرا اصل موضوع. اور اگر کچھ قسمت مرد اور عورتیں اس مسئلے کو بھی یاد کر لیا انہوں نے کہ مرنے والے کے نام پہ صدقہ دیں. اچھا کتنا صدقہ دیا جائے, یہ اپنی حیثیت کے مطابق. غریب آدمی 1 روپیہ بھی دے, لیکن ایک کھاتا پیتا صاحب حیثیت آدمی اس کے حساب سے 100, 200, 500, 1000. لیکن پھر یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے مسئلے. آج کی گفتگو فقہی زیادہ ہے, مجلسی کم, لیکن خیر کوئی بات نہیں. بس اسی پہ میں آج کی مجلس ختم کروں. اور وہ یہ کہ جن کی جو اتنے مرحلوں سے گزر آئے کہ نہیں ہمیں مرنے والے کی مدد بھی کرنا, اور جی پہلی رات تو سب سے زیادہ مدد کرنا, اور پہلی رات کی مدد میں بھی نماز وحشت کے ساتھ صدقہ بھی دینا. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ میں اور بتا دوں, اگرچہ ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاطاً, کہ اگر کسی آدمی کا انتقال رات کے 8 بجے ہوا اور مرنے والے کے وارثوں نے بھاگ دوڑ کر کے اسے 2 بجے 3 بجے تک دفن کر دی, اور وہ اس رات کے شروع میں صدقہ دے کے مرا, تو یہ یاد رکھیے کہ قبر کی پہلی رات اسے نہیں کہتے جس رات کو دفن ہو, تو اگلی رات آنے والی. اگر کوئی دن میں دفن ہوا تو پھر تو آسان ہے کہ پہلی رات سے مطلب جو اب رات شروع ہو. اور اگر کوئی رات کو دفن ہوا تو پہلی رات کا مطلب ہوتا ہے یہ رات نہیں, یہ گنتی میں نہیں آئے گی, اس کے بعد جو پہلی رات آنے والی. چنانچہ نماز وحشت اسی میں ثواب رکھتی ہے, صدقہ بھی اسی میں دینا ثواب رکھتا ہے. تو آٹومیٹک کوئی بھی مرنے والا اگر صدقہ دے کے بھی مرا تو وہ اس رات اس کے کام نہیں آئے گا جو اس کی اصل رات ہے قبر. کیونکہ اگر وہ دن کو صدقہ دے کے مرا تو یہ صدقہ دن کے لیے, رات کو صدقہ دے کے مرا تو یہ رات تو ہے ہی نہیں قبر کی پہلی رات. قبر کی پہلی رات تو اگلی رات آئے گی. تو یہ تو مسئلہ ویسے ہی ختم. جیسے ابھی پچھلے ہفتے میں نے یہ تقریر کی تو کسی نے اعتراض کیا کہ وارثوں پہ صدقہ دینا پھر اس وقت کیوں واجب کہ ہمارے باپ نماز مغرب کے وقت صدقہ ڈال کے صندوقی میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پہ انتقال کی, اور آج ہی رات ہم نے دفن کر دیا تو آج کی رات کا تو صدقہ ہو گیا. نہیں, ان کی قبر کی پہلی رات اگلی رات بھی نہیں جائے گی, اگلی رات. خیر یہ احتیاطاً میں نے کہا ہے کیونکہ ابھی کسی نے اعتراض کیا تو بات ذہن میں تازہ تھا. اب جو اتنے مرحلوں سے گزر کے آیا کہ مرنے والے کے لیے صدقہ بھی دینا, تو 2 ٹیکنیکل غلطیاں کر گئے. نمبر 1, اس موقع پر سب سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ مرنے والے کے مال سے نہ نکالا جائے. اس لیے کہ ابھی میراث کا چکر ہے, وراثت کا چکر ہے, بالغ و نابالغ کا چکر ہے, اس کے واجبات خمس و حج کا چکر ہے. اگر اسی میں سے صدقہ نکال لیا کہ بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے یہ نیت بھی کر لیں, وہ صدقہ نہیں رہا. کیونکہ میراث کا مال بہت ہے, اکثر یہ غلطی ہو جاتی. بیوہ کے پاس تو عام طور پہ وہی پیسہ ہوتا ہے جو مرنے والے کا, صدقے کے لیے باہر سے انتظام کر. اور دوسری ٹیکنیکل غلطی جو میں اکثر مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں, خالی اشارہ کرنا کہ جب ایک موضوع پہ تقریر ہوئی تو ساری باتیں اسی میں آ جائیں. اور وہ یہ, اگرچہ یہ بیان کرنا اس لیے بیکار کہ آپ لوگ تو یہاں آ کے بیٹھ گئے, اٹھ کے کیسے جائیں, لیکن کیسٹ ویسٹ میں لوگ سنیں گے تو شروع سے ہی اتنی بوریت ہوگی کہ آخر تک تو سنیں گے ہی نہیں, تو یہ مسئلہ بیان کرنا بیکار ہی. پھر بھی احتیاط. اور وہ یہ کہ دوسری ٹیکنیکل غلطی جو بار بار بتائی جاتی ہے, صدقہ اس وقت تک صدقہ نہیں بنتا جب تک مستحق کے ہاتھ میں نہ پہنچے. آپ نے کہا جی آج رات کو ہم بہت مصروف ہیں اور مرنے والے کے لیے صدقہ بھی نکالنا ہے تو کونے میں پیسے رکھ دو, بعد میں صبح دیکھیں. اول تو جو مسئلہ میں نے اس سے پہلے بتا دیا اس سے ہی لوگوں کا یہ پرابلم سالو ہو گیا. وہ اس لیے کہ مرنے والا اگر رات میں مرا ہے تو یہ کہاں سے آیا کہ رات کو صدقہ پہنچائے, وہ تو اگلی رات کو پہنچانا ہے صدقہ, پورا ایک دن آپ کو مل جائے گا. اور اگر دن کو مرا تب بھی رات سے مطلب جو مغرب کے بعد شروع ہو رہی ہے اتنا وقت مل جائے گا. کسی نے کہا نا کہ 2 بجے رات کو انتقال ہو,
اب میت اٹھائیں گے کھٹکھٹ دروازہ کھٹکھٹاتے پھریں کہ ہے کوئی غریب صدقہ لینے والا؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ مسئلہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جس رات کو مرا اس رات کو صدقہ دینا۔ مسئلہ ہے قبر کی پہلی رات۔ قبر کی پہلی رات کبھی دفن کی پہلی رات سے الگ ہو جاتی ہے۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اٹھا کے کونے میں رکھ دینے کا نام صدقہ نہیں۔ بار بار یہ مسئلہ بتایا گیا، جب تک غریب کے ہاتھ میں پیسہ نہیں پہنچے گا یہ صدقہ نہیں کہلائے۔ پھر بھی احتیاطاً، اگر کہ اس تفصیل میں پتہ چل گئے کہ عام طور پہ صدقہ آپ کو دن ہی کا وقت مل جائے، مرنے والا دن میں مرا تو دن، رات کو مرا تو کیونکہ اگلی رات کو تک صدقہ دینا پورا دن آپ کے پاس۔ پھر بھی احتیاطاً ایک آخری بات اور بتائیے، صدقہ جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، کبھی صدقہ دینے کا نام ہے، کبھی صدقہ معاف کرنے کا نام ہے۔ اور روایتوں میں ایک بہت عجیب جملہ آیا، غریب کو صدقہ دینے سے 18 گنا زیادہ ثواب ہے قرضہ دینے کا، چاہے بعد میں وہ قرضہ معاف کر دے۔ ایک آیا مصیبت پریشانی، بچوں کا یونیفارم نہیں ہے، اسکول کی فیس نہیں ہے، کتابیں نہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کہیں اچھا میں تم کو راہ خدا میں کچھ دیتا ہوں، خمس وغیرہ میں ہاتھ نہ ڈالیے گا، کل بھی میں نے تقریر کی اور آئندہ بھی تقریر یہاں پہ کرنا نہیں، اب صدقہ دے دیتا ہوں۔ صدقے میں بتانا بھی ضروری نہیں، لیکن اس سے بہتر یہ 18 گنا زیادہ ثواب۔ دیکھیے حدیث کا اسٹائل ہی بتا رہا ہے کہ معصوم کی حدیث، کوئی بنی بنائی حدیث ہوتی تو ہوتا 5 گنا 10 گنا 20 گنا، خاص لفظ 18 گنا زیادہ ثواب قرضے میں۔ کیا آپ نے کہا نہیں بھائی میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں، ہاں پھر بعد میں آپ کو کوئی پریشانی ہوئی، آپ نے کہا جو فلاں کو میں نے قرضہ دیا تھا اس میں سے آدھا میں نے بطور صدقہ معاف کیا، دونوں مسئلے آپ کے حل ہو گئے۔ 18 گنا ثواب آپ کو مل گیا قرضے کی وجہ تو واپس بھی نہیں دیا، آپ نے معاف کر دی، اور وقت کے وقت معاف کر دیا۔ جو پیسے آپ رد بلا کے لیے نکالتے ہیں اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ وقت پہ کیسے غریب کو دیے جائیں۔ ابرا والے میں یہ مسئلہ ہی نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو لوگ خمس میں پوچھا کرتے ہیں کہ مولانا کوئی راستہ نکالیے ایڈوانس خمس دینے کا، غریب آ گئے ابھی ہم پر خمس واجب نہیں ہوا لیکن ڈبل پیسے دینے کو دل نہیں مان رہا، یا ابھی اس کی مدد کرو بعد میں خمس الگ نکال۔ تو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اس کو ابھی خمس کی نیت سے دے دیں، جب خمس واجب ہوگا اس میں ایڈجسٹ کر لیں۔ وہ یہی طریقہ جو صدقے میں کہ ایڈوانس جب بھی کسی کو دینا ہو قرضہ بنا کے دیجیے، اور پھر جب کبھی خمس واجب ہوگی آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود ہی بیٹھے بیٹھے حساب کریں کہ پروردگارہ فلاں غریب کو 500 سید تھا 500 قرضہ دیا، آج میرا خمس 500 نکلا سہم سادہ، وہ میں نے اس میں معاف کر دی، معاف ہو گئے۔ ضرورت بھی نہیں ہے غریب سے پوچھا جائے، ہو سکتا ہے وہ غریب بھی کوئی غیرت مند پیسے لے کے آ گیا اور کہا کہ بھائی میں قرضہ لے کے گیا تھا مجھے خمس ومس نہیں چاہیے، پھر بھی آپ نہ آپ کو اس سے پوچھنا ہے، نہ اس کی بات سننا ہے، نہ اس سے پیسہ لینا، وہ آ کے دے رہا ہے آپ کو کہ میں قرضہ واپس کر رہا ہوں، آپ کو حق بھی نہیں ہے لینے کا اگر معاف کر چکے۔ اور یہی صدقے کے اندر تو یورپ اور امریکہ میں تو یہ مسئلہ بہت کام آتا ہے، یہاں رات کو غریب ملنا مشکل، ایڈوانس میں آپ نے 10,000 روپے ایک سال کے کسی کو قرضہ دے اور ہر روز ہر مہینے اس میں سے 100 روپے معاف کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر مسئلے کا حل اسلام کے پاس، اور اس کے اپنے فوائد بھی، جیسے خالی مسئلہ سن لیں آپ کہ مردے کے لیے نماز ویشہ سے صدقہ بہتر، لیکن اگر صدقے کی پوری فلسفی نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نماز سے صدقہ کیسے بہتر ہوگا۔ نماز سے صدقہ بہتر نہیں، مردے کے لیے نماز سے صدقہ بہتر، جیسے بیمار کے لیے نماز سے دوا بہتر۔ نماز اپنی جگہ ہے لیکن دوا بھی اس کو دینا پڑے گی۔ تو ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن مسئلہ یہ، تمام مسئلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ علماء کو تو ناپسند کرتے ہیں، جو رہے سہے عالم کفران نعمت کر کے ان کو بھی اپنے معاشرے سے نکالے دے رہے۔ مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں اس کا کوئی حل بتائیے، یہ کتنا سخت ہو گیا اسلام، ہر چیز کا لاجیکل حل ہے، لیکن جن سے یہ حل مل سکتا انہیں تو آپ جبرائیل کے ذریعے سے اٹھوا رہے ہیں آسمان کی جانب۔ نقصان ان کا نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا، اور خدا نہ کرے کبھی ہماری قوم پہ وہ وقت آ جائے جو دیہات میں رہنے والوں پہ آیا ہوا کہ دور دور تک ایک سیدانی کا نکاح اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی شیعہ نہیں ملتا، اور غیر شیعہ آج کل قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے قسم کھلواتے کہ تمہارا نکاح پڑھیں گے، قسم کھاؤ کہ آئندہ کبھی یا حسین نہیں کرو گے، اور یہ آپ کراچی 100 سوا 100 150 میل کے اندر اندر، کیا پروردگار ہمیں معاف کر دے گا جب ہمارے پڑوس میں یہ سب کچھ ہو رہا؟ ارے اس پہ معاف نہیں کرے گا،
اور ہمارا طریقہ وہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ وقت آنے والا ہے جب علماء نہ رہیں گے تو نکاح کون پڑھائے؟ سول کورٹ یا سول جج تو نکاح نہیں پڑھا سکتا، وہ تو ہمارے یہاں نہیں چلے. نماز جنازہ کون پڑھائے؟ یہ نہ سمجھیے کہ ایسا وقت کبھی نہیں آئے. ایسے ایسے ملکوں کے حالات، عراق میں کتنی جلدی تبدیلی ہے. یا ابھی عراق میں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہلے زمانے میں ہر گلی میں 2 3 4 عالم ہوتے تھے، اور آج پورے علاقے کے اندر نماز جنازہ پڑھنے والے ایک عالم نہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم نہ علم کا احترام کریں نہ علماء کا احترام کریں، جبکہ پروردگار غیر معصومین سب سے زیادہ جس عمل سے ناراض ہوتا وہ ہے کسی عالم کی توہین. کیونکہ لفظ یہ کہ ان اللہ یبغض، اللہ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے اس انسان سے جو کسی عالم کا دشمن ہے. اور معصوم نے اس کی وجہ بھی بتائی. بھئی عالم میں کیوں اتنی فضیلت آ گئی؟ ذاتی وجہ نہیں. امام نے کہا وہ ہمارا نمائندہ ہے. اور ایک اصول یاد رکھیں، قانون کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں قانون چلتا تھا، لیکن قانون کہ سربراہ مملکت سے لے کے آپ گورنمنٹ کے چپراسی تک پہ حملہ کریں. چپراسی پہ حملہ بھی جب ہوگا وہ چپراسی پہ حملہ نہیں سمجھا جائے گا، وہ سمجھا جائے گا آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان پہ اٹیک کیا. آپ کے خلاف کورٹ میں چپراسی کو کیس نہیں لے جانا، حکومت کیس لے جائے گی کہ اس نے سرکاری کام میں مداخلت کی. عالم کا مسئلہ وہی ہے، وہ سرکاری نمائندہ. تبھی تو امام نے کہا کہ جو عالم کی توہین کرتا میں سمجھتا ہوں اس نے میری توہین کی، کیونکہ میں نے عالم کو مقرر کیا. اور امام کی توہین تو وہ مسئلہ جس میں خدا کسی کو معاف نہیں کرتا. ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر انسان نے امام کی توہین کی. لیکن امام میں بھی ایک جملہ کہیں کہ اگر کہ 14 معصومین میں 13 معصومین تقریباً ایک ہی درجے پر، لیکن معصومین میں اللہ کا غضب جو 2 معصوموں کو تکلیف پہنچانے والے پر، ایک حسین کے قاتل، ایک زہرا کے ظالم. ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم معصومین میں بیٹھ کے فرق کریں، لیکن اتنا پتا کہ ہر معصوم شہید ہوا بجز ہمارے زمانے کے امام. لیکن اللہ اور خود معصومی جتنا غمگین ان 2 مصائب پر ہوئے، یا کربلا والے مصائب یا جناب سیدہ کے مصائب، کہیں اور ہمیں یہ کیفیت نظر نہیں آتی. کربلا کے مصائب تو آپ کو معلوم کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں صفے ماتم کو بچھایا، لیکن زہرا کے مصائب جو 2 دلیلیں میں دیتا ہوں. 8ویں امام کے یہاں اولاد اتنی زیادہ عمر میں ہوئی، لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب ان کی اولاد نہیں ہو. 45-46 سال کی عمر تھی جب 9ویں امام پیدا ہوئے. چنانچہ جو خاندان کے وفادار غلام اور کنیزیں وہ 9ویں امام سے نہ صرف یہ کہ محبت بہت کر رہے ہیں بلکہ احتیاط بھی بہت کر رہے ہیں. گرچہ معصوم ان چیزوں کا محتاج تو نہیں، لیکن اظہار عقیدت. ایک دن گھبرائے ہوئے آئے جب میرے 9ویں امام کی عمر بمشکل 1 سال 1.5 سال تھی. 8ویں امام سے کہا مولا مولا غضب ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے شہزادے اس دنیا سے رخصت ہو. امام نے پوچھا تم نے یہ کیسے کہا مولا کافی دیر ہو گئی، صبح سے شام. آسمان پہ نگاہیں جمی ہے، نہ کوئی حرکت ہے، نہ آنکھوں کی حرکت، نہ جسم کی حرکت، نہ کوئی آواز. کہا تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا اس وقت آسمان ہفتم پر لوح محفوظ میں اپنی دادی فاطمہ کے مصائب دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے. 1.5 سال میں 9واں امام اور فاطمہ کے مصائب. دوسری روایت، اگر کسی کو فوری ضرورت ہو امام زمانہ کو بلانے، کس نام سے ان کو پکارے کہ امام فوراً توجہ. ایک ہی نام بتائے گا کہ اگر فوری طور پہ امام زمانہ کی توجہ اپنی طرف چاہتے، امام کو پکارو یبن الزہرا، اے فاطمہ کے بیٹے میں آپ سے مدد چاہتا ہوں. جیسے ہی کوئی دادی فاطمہ کا نام لے کے امام زمانہ کو پکارتا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور پکارنے والوں میں سب سے پہلے اس پہ توجہ کرتے ہیں. معصومین کی سیرت دیکھ لی، ہر معصوم اپنے بابا کے علاوہ یا کربلا کا ماتم کیا ہے یا شہزادی کا ماتم کیا ہے، اس لیے کہ غم مصیبت میں ان کے برابر کوئی نہیں. ذرا سوچئے تو صحیح، اس کے بارے میں پیغمبر کہے
اللہ کی رضا زہرا کی رضا کے ساتھ اور اللہ کا غضب زہرا کے غضب کے ساتھ، اس زہرا کو ماتم تک کرنے سے روک دیا گیا۔ دیکھیے شہزادی نے باقی مسائل پھر بھی برداشت کی، معاف نہیں کیا، نہ یہ معاف ہونے والے مسائل، لیکن جو جملہ ماتم کی پابندی پہ زہرا کی زبان پہ آئے، جب پتہ چلا کہ مدینے والوں نے نہیں، مدینے کی حکومت نے یہ خواہش ظاہر کی فرق کہ زہرا کو دن کے وقت ماتم سے روک، تو یہی تو کہا کہ اے ابا الحسن میں مدینے سے باہر جا کے بابا کا ماتم کر لوں، لیکن جب میری بابا سے پہلی ملاقات ہوگی تو میری پہلی فریاد یہی ہوگی، بابا آپ کی امت نے بیٹی پر اتنا ظلم کیا کہ بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دیا۔ اے ارباب اعضا، یہ ماتم سے کب روکا گیا؟ جب شہزادی کا گھر جلایا جا چکا تھا، جب شہزادی کے کوڑا مارا جا چکا تھا، جب شہزادہ محسن کو شہید کیا جا چکا تھا، جب علی کے گلے میں رسی باندھی جا چکی، اس کے بعد ماتم سے روکا گیا۔ اتنے سارے مصائب کو دیکھ کر بھی زہرا نے یہ نہیں کہا کہ بابا سے ملاقات ہوگی تو پہلی فریاد اپنے بیٹے محسن کی کروں، پہلی فریاد اپنی کمر پہ پڑنے والے کوڑے کے زخم کی کروں، پہلی فریاد اپنے گھر کے جلے ہوئے دروازے کی کروں، یعنی پہلی فریاد کروں گے۔ ماتم تک سے روکا جا رہا، اتنا ظلم کہ بیٹی کو باپ کا ماتم نہ کرنے دیا جائے، اور کس بیٹی کو جس کی کیفیت یہ کہ اب روزانہ مدینے سے باہر چلی جاتی، حسن ساتھ میں ہے، حسین نے ماں کا ایک ہاتھ تھاما ہے، فاطمہ کی دوسرے ہاتھ میں عصا، مدینے کے باہر جا کے بیٹھتی ہیں۔ میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ سینکڑوں مجلسوں میں آپ نے شرکت کی ہے، ہزاروں مجلسوں کا تذکرہ آپ نے سنا، کائنات کی ایسی کبھی مجلس آپ کے مشاہدے میں نہ آئی ہو جس میں مجلس پڑھنے والی ایک معصومہ شہزادی ہو، مجلس سننے والے دو معصوم امام ہو، مختصر مجمع ہو، سارا کا سارا مجمع معصوم کا ہو، پڑھنے والا بھی معصوم، سننے والے بھی معصوم، اور سارا دن مجلس پڑھنے کے بعد شام کو زہرا واپس آتی اور اسی انداز سے کہ حسن ساتھ چل رہے، حسین نے ماں کا بازو تھاما، فاطمہ کے دوسرے ہاتھ میں عصا، اور گھر واپس آ گئی۔ اے ارباب اعضا، اے ارباب اعضا، عصا کب انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے؟ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب کمزور ہو جاتا ہے، جب پیری شروع ہو جاتی ہے۔ اے تاریخ لکھنے والے اتنا بتا دے، رسول کی بیٹی کی عمر کیا تھی کہ شہزادی کو عصا ہاتھ میں لینا پڑا؟ مورخ نے کہا زہرا فقط 18 سال کی تھی، 18 سال رسول کی بیٹی 18 سال میں اتنا کمزور کر دی گئی کہ عصا کے سہارے کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ کیوں ارباب اعضا، ایسے مصائب کی کائنات میں کہیں مثال ملے گی؟ لیکن نہیں ملے گی، ضرور ملے گی، اور اسی گھر میں ملے گی۔ اہل بیت کے مصائب وہ ہیں کہ کہیں اور مثال نہ ملے، اور ملے تو خود اہل بیت کے یہاں ملے۔ جوانی میں بوڑھا ہوتے یا ہم نے مدینے میں زہرا کو دیکھا ہے، یا مدینہ واپس آتے وقت زہرا کے پوتے سجاد کو دیکھا ہے۔ شام کا قافلہ واپس آ گیا، حسین کے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو اطلاع ملی، ایک مرتبہ استقبال کے لیے چلے، قافلے میں داخل ہوئے، ہر طرف عورتیں نظر آ رہی، لیکن اپنے جوان بھتیجے کو ڈھونڈ رہے۔ میرا 22 سال کا یتیم بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ 22 سال کا کوئی نوجوان نظر نہ آیا۔ آخر ایک مرد ضعیف کے پاس گئے جس کے سر و داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی کمر جھک چکی ہے، اور کہا اے مرد ضعیف، آپ ہی ایسے نظر آئے جن سے کچھ کہہ سکتا ہوں، میرا بھتیجا سجاد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ارے بھتیجے کو اس کے باپ کا پرسہ دینا چاہتا ہوں، بس اتنا بتا دیجئے میرا سجاد کہاں ہے؟ ارے اس مرد ضعیف نے چہرہ اٹھایا، فریاد شروع کی، اے چچا محمد حنفیہ، یہ آج کون سا دن آ گیا کہ آپ بھی اپنے بھتیجے کو نہیں پہچان رہے؟ ارے میں ہی وہ سید سجاد ہوں جسے آپ تلاش کر رہے۔ ہائے محمد حنفیہ، ایک چیخ ماری اور کہا بیٹا اس جوانی میں اتنا بڑھاپا، وہ 18 سال میں زہرا بوڑھی ہو گئی، اور یہ 22 سال میں میرا مولا سجاد سے ایک ہی جواب دیا۔ چچا نے پوچھا بیٹا اس جوانی میں بڑھاپا؟ کہا چچا الشام الشام الشام، ارے شام کی مصیبتیں وہ تھی جس نے میرے چوتھے امام کو جوانی میں بوڑھا کر دیا۔